Zavia. मैं हूँ इलियाब हारून नासिर. और मैं हूँ इल्हाम हारून नासिर. Thank you for tuning in to Zavia. In today's episode, we are going to discuss why God lets us go through troubled waters, through difficulties and through trials. In today's episode, we are going to discuss that how we can overcome all those difficult times we have been dealing with, or right now we are in those situations in our life. اور آج کی ہماری شیئرنگ بھی اسی تعلق سے ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے جو ڈیفیکلٹیز ہماری زندگی میں آئی ہیں ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. آج کی ہماری شیئرنگ اور جو ہماری سٹوری ہے وہ ایک بادشاہ کے تعلق سے ہے جو کہ ایک بہت ہی امن پسند بادشاہ ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد جو اس کے ملک کی ریاستیں ہیں وہ ان میں وزٹ کرے, اور وہ اس تعلق سے تمام ریاستوں کو وزٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور جس آخری ریاست پہ وہ ہوتا ہے وزٹ پہ, تو اس دورے کے دوران اس دوسرے ملک کا بادشاہ اس کو ایک پیئر دیتا ہے پیرٹس کا, اور وہ بہت خوبصورت پیرٹس ہوتے ہیں, ان کے کلرز بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور وہ پیرٹس اس بادشاہ کو بہت پسند آتے ہیں. وہ ان کو اپنے ملک پہ لے آتا ہے, ان کے لیے اسپیشل ٹرینر ہائر کرتا ہے, ان کے لیے اسپیشل ایک بہت خوبصورت گارڈن بنواتا ہے. لیکن جب وہ ٹرینر ان پیرٹس کے پیئر کو ٹرین کرنا شروع کرتا ہے تو ایک پیرٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے اور وہ اڑ رہا ہوتا ہے, لیکن دوسرا پیرٹ ایک ہی برانچ پر بیٹھا ہوتا ہے. 2 سے 3 دن گزرتے ہیں اور وہ ٹرینر بادشاہ کے پاس جا کے اس تمام تر پرابلم کا اس کو انفارم کرتا ہے کہ ایک پیرٹ جو اپنی برانچ سے اٹھ ہی نہیں رہا. وہ بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے, خود بھی کوشش کرتا ہے, اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ریاستیں ہوتی ہیں ان کی اچھے ٹرینرز کو ہائر کرتا ہے کسی طریقے سے اس ایک پیرٹ کو ٹرین کریں, اس کو اڑانے کی کوشش کریں. لیکن وہ تمام تر ویٹرنس اور وہ تمام تر ٹرینرز ناکام ہوتے ہیں. فائنلی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے نوکروں کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ جو سیم ہیبیٹڈ کے لوگ ہیں ان کو یہ تمام بات بتائیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر وہ میری مدد کر سکتے ہیں. ایک فارمر اس کے پاس آتا ہے بادشاہ کے پاس, اور وہ فارمر کہتا ہے کہ میں شاید آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اور چند ہی منٹوں کے بعد بادشاہ جب باہر دیکھتا ہے تو وہ دوسرا پیرٹ اڑ رہا ہوتا ہے, اور جو پہلے پیرٹ ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھا اڑ رہا ہوتا ہے, اور بہت اس کی ہائٹ پر اس کی پرواز ہوتی ہے, اور اس کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. بادشاہ اس فارمر سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا کہ ایک دم سے ہی وہ پیرٹ اڑنے شروع ہو گیا. اس فارمر نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ جس برانچ پر وہ بیٹھا تھا میں نے وہ کاٹ دی. سو جب ہم لوگ اپنی زندگی میں کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, جب ہم لوگ اپنے when we are at ease in our life, that means we are not making any progress. So that's the reason why God brings all the difficulties in our life. So let's discuss this in today's episode, that what does Bible says and what kind of difficulties we deal in our life and how we can overcome all those difficulties, and the most importantly the lesson we are going to learn from all those hardships we have been dealing with. This is what we are going to discuss today. اور جیسے کہ ہم 2 Corinthians 4th chapter کی 17th to 18th verse میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں صرف دم بھر کی ہوتی ہیں, لیکن جو ابدی جلال ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے, اور it overweights all our problems, all our difficulties. ہمیں اپنی نظریں ان اندیکھی چیزوں کی طرف لگانی چاہیے جو کہ ہماری ان دم بھر کی مشکلوں سے بہت بڑی ہیں. بے شک ہماری دم بھر کی مشکل ہمیں بہت بڑی اور بہت مشکل لگتی ہے, لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے. جس طرح سے ہم ایک پودے کو دیکھتے ہیں, وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اور ہمیں صرف وہی نظر آتا ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی جڑ نہیں ہے, وہ صرف دم بھر کا ہے. جس طرح سے جنگلی گھاس ہوتی ہے, وہ دیکھنے میں تو بہت ہری بھری اور بڑی لگتی ہے, لیکن ایکچولی اس کی روٹس نہیں ہوتی, اور جب بھی تیز دھوپ آتی ہے وہ گھاس جل جاتی ہے. لیکن وہ پودا جس کی روٹس اسٹرانگ ہو, جب ہماری روٹس, ہمارا فیتھ خدا میں اسٹرانگ ہوتا ہے تو ہم اس پودے کی مانند ہوتے ہیں, اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جو پانی کے پاس لگایا جاتا ہے. جب ہمارے اندر the seed of faith is strong اور ہم لوگوں کی آبیاری خدا یسوع مسیح کرتے ہیں, تب ہمارا پودا, ہمارا درخت کبھی جل نہیں سکتا. بالکل. اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جب ان کی زمینی خدمت وہ کر رہے تھے
تو جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ 2 دفعہ جھیل میں کشتی میں سوار تھے تو دونوں دفعہ طوفان آیا. لیکن جب ہم لوگ اس تمام تر انسیڈنٹ کو جب بائبل میں پڑھنے کو ملتے ہیں, جب اس کو ہم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ لنک کرتے ہیں, ہماری روحانی زندگی کے ساتھ, تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنی زندگی میں خدا کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں, خدا کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے شاگرد خدا کے پیچھے چل رہے تھے, خدا جو کچھ ان کو کہہ رہے تھے وہی کر رہے تھے, لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ان طوفانوں میں گھرنا پڑا, ان لوگوں کو ان تمام طوفانوں سے ڈیل کرنا پڑا. جب ہم لوگ اپنی زندگی میں خدا کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا, جو کہ بہت سارے ہم سب لوگ یہ اپنی زندگی میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جب ہم لوگ خدا کو اوبے کریں گے, کلام پڑھیں گے, کلام کی باتوں کو مانیں گے, اس کے حکموں پر چلیں گے, تو ہماری زندگی میں مصیبتیں ٹل جائیں گی. ایسا بہت سارے لوگ پریچ بھی کرتے ہیں, ایسا لوگوں کا ایمان بھی ہے, لیکن سراسر ایک میں سمجھتا ہوں کہ تصویر کا ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ یہ ہے بالکل ویسے ہی جیسے شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے, لیکن وہ پھر بھی طوفان کے اندر گھرے. جی بالکل, انہوں نے نہ کوئی گناہ کیا تھا, نہ کچھ غلطی کی تھی, بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ڈائریکشنز کو فالو کر رہے تھے. بالکل. اور جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے, لیکن پھر بھی وہ طوفان میں گھر گئے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کی غلطی تھی یا پھر ان کا ایمان کمزور تھا, بلکہ جب وہ لوگ اس طوفان کے اندر گھرے اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کی ایک عجیب سی طاقت, ان کا ایک اختیار دیکھا, جو کہ ان کو پتا چلا کہ خدا یسوع مسیح کا اختیار نہ صرف انسانوں پر, بیماریوں پر, بدروحوں پر ہے, بلکہ ان کا اختیار تمام تر طوفانوں پہ, پانی پر اور تمام آندھیوں پر بھی ہے. دیٹ مینس کہ جو طوفان, جو تمام تر پرابلمز ہماری زندگی میں آتے ہیں, خدا یسوع مسیح ان کو بھی بالکل ویسے ہی تھما سکتے ہیں. لیکن اس چیز کے اندر ہم لوگوں کو ایک اور لیسن ملتا ہے, ایک اور ہم لوگوں کو بہت خوبصورت پیغام ملتا ہے, اور وہ یہ کہ جب ہم لوگ اپنی زندگی کی کشتی میں طوفان میں گھرے ہوئے ہیں, that does not mean that Jesus is going to say that I am going to meet you on the other side. In fact, Jesus is going to be in our boat, in our ship, within that thunderstorm. اسی طوفان کے اندر, ہماری کشتی کے اندر خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اس وقت ہم لوگ بہت ساری ڈیفیکلٹیز میں گھرے ہوئے ہیں, بہت ساری پرابلمز میں ہیں. کووڈ-19 ایک بہت بڑی ہمارے لیے پرابلم بنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اور بہت سارے فائنینشیل اور بہت ساری پرابلمز ہیں. But that does not mean God is not aware of our problems. But that means that God is going to restore us even on a bigger blessing. He is going to bless us even more. ہم لوگوں کی زندگی میں بہت ساری ایسی آزمائشیں گزری ہیں, اور ان تمام تر آزمائشوں سے اور پھر ان آزمائشوں کے بعد جو بلیسنگز ہمیں ملی, اس سے میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنی ہی بڑی برکت ہوتی ہے. آزمائش ہم لوگوں کو اس لیے نہیں آتی زندگی میں کہ ہم لوگ اس برکت سے دور ہٹ جائیں, بلکہ ہم لوگوں کو وہ آزمائش اس لیے فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ہم لوگوں کو کتنی بڑی برکت ملنے والی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسا کریں جیسا بنی اسرائیل نے جب وہ بیابان میں تھے بڑھ بڑھائے. انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ خدا کے حکموں کے خلاف تھے, تو ان کا 40 دن کا سفر 40 سال پر ہوگا, کیونکہ انہوں نے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانا تھا, اس وعدے میں داخل ہونا تھا جو خدا کا تھا. اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی جب ہم لوگوں کو بہت بڑی بلیسنگ ملنے والی ہوتی ہے, بہت ہماری زندگی کا ایک ٹرن اوور ہو رہا ہوتا ہے, تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, دور ہو جائیں. اور کئی دفعہ ہماری جو ڈیفیکلٹیز ہیں, جو ہماری آزمائشیں ہیں, وہ ہم لوگوں کو اس آنے والی بلیسنگ کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے. یہ خدا کا کام ہوتا ہے, کیونکہ خدا ہمارا وہ خدا ہے جو برائی میں سے بھی ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. وہ آزمائشوں میں بھی ہمیں ایسا تیار کر دیتا ہے کہ ہم لوگ ان تمام تر برکتوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھا وقت ہوتا ہے وہ نہیں, بلکہ جو ہماری لائف میں برے وقت ہوتے ہیں, جو پین ہوتی ہے, وہ ہمیں شیپ کرتی ہے, وہ ہمیں اس برتن کی طرح ڈھالتی ہے جس کا کمہار خدا خود ہوتا ہے. خدا ہی ان ڈیفیکلٹ ٹائمز کو ہماری لائف میں آنے دیتا ہے. اگر ہم اپنی لائف میں فلیش بیک کریں, ہم پیچھے جائیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارے برے حالات, بری چیزیں جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں, اصل میں ہم انہی سے سیکھتے ہیں.
اور انہی سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اچھے وقت کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح اس بوٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں. یا تو ہم خدا کو اپنی بوٹ میں جگہ دیں یا پھر ہم لوگ خود ان طوفانوں سے لڑیں. We have the two choices, either to obey him یا پھر we should fight against God. ہم ان طوفانوں سے خود لڑیں اور خدا کو ہم لوگ اپنی بوٹ ہوتا ہے, then he is responsible for the outcome. And we know that God never fails. ہم کسی بھی اپنے قریب کے انسان کی ہم لوگ کتنے بھی پرانے ٹائم میں چلے جائیں جو کہ بلیورز ہیں, ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ God never fails. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ایماندار کی زندگی میں خدا نے کوئی کام کیا لیکن he failed. He never fails. That's what we should always remember. اور ہمیں یہی سوچ رکھتے ہوئے خدا کو اپنی زندگی میں, اپنی کشتی میں, اپنے طوفانوں میں جگہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں ایک ریفرنس یہاں پر دینا چاہوں گا, یسایہ 43 چیپٹر اس کا 2 ورس میں پڑھنا چاہوں گا کہ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا, یہ خدا یسوع مسیح خدا جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں یہاں پر یسایہ 43 چیپٹر اس کے 2 ورس, جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا, کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا, اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں. میں نے تیرے فدیے میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا. یہ تمام جو یہاں پر اس ورس میں ہم لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں جو کہ ندیوں کو عبور کرنا, اور وہ ہمیں نہیں ڈبائیں گے, اور جب ہم لوگ آگ پر چلیں گے اور جو شعلہ ہے وہ ہمیں نہیں جلائے گا. یہ تمام تر چیزیں ہم لوگ اگر اس کو ہم لوگ اسپرچولی لیں تو ہم لوگ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں وہ ہمارے اگینسٹ ہے جو زندگی ہم پر پھینکتی ہے, وہ آگ, وہ ندیاں جو ہم لوگوں نے عبور کرنی ہوتی ہیں, اور اس میں صرف اور صرف خدا ہماری مدد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ڈسکس یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا, جب خدا اسرائیل جو ہے وہ مصر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر مصر میں جب اسرائیلی داخل ہوتے ہیں تو ان کی تعداد صرف 70 لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن مصر میں رہتے رہتے وہ خدا ان کے لیے جو حالات واقعات پیدا کر دیتا ہے, اس سے وہ لوگ نمبرز میں they were nation, بٹ یہاں پر ہم لوگوں کو ایک اور چیز سیکھنے کو ملے گی کہ they were a nation by heart as well. Reason? Because خدا نے تمام تر جو انٹرٹینمنٹ تھا جو کہ اور آسائشیں اور جو بھی ایسی چیزیں تھیں جو اسرائیلیوں کا ایک دوسرے سے دھیان ہٹا دیتی ہیں, خدا نے وہ تمام چیزیں اسرائیلیوں کے قریب آنے سے روک دی تھیں. اس سے ان لوگوں کے دل قریب ہو گئے, اینڈ they were a nation by heart. اور خدا نے اس لیے ان کو تیار کیا تھا کیونکہ آگے چل کر ان لوگوں نے بہت سارے ملکوں سے جنگ کرنی تھی, بہت سارے علاقے عبور کرنے تھے, ملک عبور کرنے تھے. اسی لیے خدا نے ان لوگوں کو یونائٹ کیا. یہ چیزیں ہم لوگوں کو ہماری زندگی میں بھی دیکھنے کو ملیں گی کہ جب ہم لوگوں کو خدا نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کچھ ڈیفیکلٹیز ضرور اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں. ہماری زندگی جو ہے خدا کی آنکھوں کے سامنے ہے. ہم لوگوں کی تمام تر زندگی, ہمارا یہاں تک کہ مرنے کا دن بھی خدا جانتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آج ہماری زندگی کی ڈیفیکلٹیز ہیں اس سے خدا واقف ہیں. لیکن جو ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے وہ اس بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ جو خدا ہم لوگوں کو ان تمام تر ڈیفیکلٹ سچویشن سے, ان پرابلم سے لیسن دینا چاہتے ہیں, جو چیز ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ ہم لوگ ضرور سیکھیں. کیونکہ ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی آزمائشوں میں پڑ جائیں, ان مشکل حالات میں پڑ جائیں, اور اپنی ہم لوگ بے وقوفیوں سے میں کہہ سکتا ہوں یا پھر ہم لوگ ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ لیسن, وہ بات جو خدا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہم وہ ہرگز نہ سیکھیں. یہ ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تب ہماری زندگی کی تمام تر وہ جو ڈیفیکلٹیز, وہ تمام تر پرابلمز ہیں, we will be experience them again and again in our life unless or until we learn that lesson what God has kept for us. اور اسی طرح ہم یرمیہ نبی کی کتاب میں اس کے 12 چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی خدا سے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صادق ہیں وہ ہر وقت مشکلوں پریشانیوں میں
کیوں پڑ جاتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس نان بلیورز جو ہیں وہ بہت فلرش کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور ہم اپنی ریئل لائف میں بھی یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جو بلیورز ہیں وہ بہت ساری مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جو شریر ہے وہ بڑھتا پھولتا اور پرمند ہوتا ہے، اور اس بات کا ذکر ہم لوگوں کو زبور میں بار بار ملتا ہے۔ یہ چیزیں جو اس وقت یرمیہ نبی جو خدا سے جو آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شریر ہیں اور جو نان بلیورز ہیں وہ لوگ بہت زیادہ فلرش کر رہے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ لوگ جس طور سے انہیں فلرش کرنا چاہیے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ میرا کچھ تجربہ ایسا گزرا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ایک میٹنگ کے سلسلے میں بات چیت کر رہا تھا، تو ان تمام لوگوں کے میں یہی بات کامن تھی کہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ان تمام برکتوں سے محروم رہتے ہیں، ان تمام تر اچھے لائف سٹائل سے محروم رہتے ہیں، اور جبکہ نان بلیورز جن کے پاس وہ لائف سٹائل ہوتا ہے وہ تمام تر برکتیں ہوتی ہیں، وہ ہر ایک چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی میں ایک اچھی زندگی ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے۔ تو میں نے اس تمام تر چیز پر ریسرچ کی، بہت زیادہ میں نے ڈسکشنز کی، بہت ساری چیزوں پر جب غور کیا تو ایک ہی بات پر ہمیں خدا نے جواب دیا کہ جو صادق ہوتے ہیں، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہر ایک مصیبت، ہر ایک مشکل پریشانی کے پیچھے خدا کا پلان ہوتا ہے، خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اور جو تمام تر ہماری زندگی کے حالات واقعات نیگیٹو جا رہے ہوتے ہیں تو جو آسمان میں بادشاہت ہے وہاں پر ہمارے لیے ایک پازیٹیو تمام سچویشنز چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گا، موسیٰ جب پہاڑ پر چڑھ گیا، جب بنی اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی، تو جب مقدس موسیٰ کو کہا گیا کہ خدا نے کہ اپنے ہاتھ اٹھا اور آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا تو بنی اسرائیل فتح یاب ہوگا، اسی طرح سے جب بنی اسرائیل جیتنے لگتے تھے تو مقدس موسیٰ جیسے اپنے ہاتھ گراتے تھے تو بنی اسرائیل کے اوپر ان کے دشمن غالب آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی فزیکل ہم لوگ ایکٹ زمین پر کرتے ہیں، جب ہم لوگ فزیکل خدا کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم لوگ کسی بھی قسم کی فزیکل سچویشن میں زمین پر ہم لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک امپیکٹ یا پھر کچھ نہ کچھ اس کا اثر اسپرچل ریام میں بھی ہوتا ہے، خدا کی بادشاہت میں بھی ہوتا ہے، ہمارا روزہ رکھنے سے، ہماری ایسے بہت ساری فزیکل ایکٹیویٹی سے۔ تو دیٹ مینس جب ہم لوگ کسی نہ کسی آزمائش میں پڑے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ خدا کو اوبے کرتے ہوئے کسی مشکل پریشانی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت میں بھی ہمارے لیے بہت ساری پازیٹیوٹی کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کا ہم لوگوں کو آؤٹ کم یہ ملتا ہے کہ وہ تمام تر بلیسنگز ہمیں زمین پر بھی ضرور خدا دیتے ہیں۔ جسٹ فار ٹریلر ہم کہہ سکتے ہیں that we are going to see after death, because یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ جو ہماری آزمائشیں ہیں وہ صرف آزمائشیں بنا کسی مقصد کے نہیں ہیں، بلکہ they are meaningful، بالکل ویسے جیسے بنی اسرائیل کی تمام تر وہ آزمائشیں، وہ مشکل مصیبتیں، وہ ظلم میننگفل تھا، ایک وجہ کے تحت تھا۔ اور اگر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کی مرضی کے مطابق بلائے گئے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمارا نام لے کر ہمیں بلایا ہے، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہماری تمام تر اس وقت جو پرابلمز ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، اور خدا کبھی بھی ہماری ہمت سے زیادہ ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ میں یہاں پر سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا جو ہم لوگوں نے اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ لوگوں کو سنائی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس پرندے کا کمفرٹ زون وہ برانچ تھی، اور وہ اس برانچ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جب تک کہ وہ برانچ کٹی نہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ اڑ بھی سکتا ہے اور وہ ایک بہت اچھی پرواز لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب تک ہم لوگ اپنی زندگی میں کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے تو ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم لوگوں کے اندر خدا نے کیا کیا ہڈن ٹیلنٹس، کیا ہمارے اندر خوبصورت برکتیں ہمیں ہماری زندگی میں خدا نے دی ہوئی ہیں، اور ہم لوگوں کو خدا نے کتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر میں ایک ہاتھی کی مثال دینا چاہوں گا کہ جو ہاتھی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں،
اپنے پورے شریر کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ نا واقف ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے اسٹرانگ ہیں. اگر ہم لوگ زو میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کو ایک بہت ہی باریک چین کے ساتھ اس کا ایک پیر باندھا ہوتا ہے اور وہ اس قدر باریک چین ہوتی ہے اگر ہاتھی زور لگائے تو وہ چین ایزیلی توڑ سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ اپنی طاقت سے نا واقف ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی اسی چین کے ساتھ بندھا ہوا وہیں پر رہتا ہے. اسی طرح سے ہم بھی ہیں. شیطان وہ ایک باریک سی چین ہمارے پیر کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور ہم لوگ اپنی طاقت سے نا واقف رہ کر ہم لوگ انہی تمام تر جگہوں پر رہتے ہیں اور کبھی بھی اسپرچولی ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. ہم لوگ کبھی بھی اس پرندے کی طرح کبھی بھی پرواز نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے ہیں. لیکن خدائی چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں, پرواز لیں اور ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا نے ہم لوگوں کو کتنا اسٹرانگ, کتنا مضبوط بنایا ہے تاکہ ہم لوگ شیطان کے خلاف لڑ سکیں. کیونکہ جب ہم لوگ خدا کے لوگ ہیں تو ضرور ہے کہ شیطان ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کرے, کیونکہ شیطان ہمیشہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہے. وہ کبھی بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کسی بھی شکل میں آئے but he will be always against us. But the best part is that God is on our side. جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہاتھی ایک چین کے ساتھ بندھا رہتا ہے اور اسی طرح سے ایز بلیورز ہم لوگ وہ جو چین ہے ہماری زندگی میں وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہمیں بلیس نہیں کیا, وی آر ناٹ بلیسڈ انف. اور یہی وہ ہرڈل ہوتا ہے جو ہمیں اپنی اسپرچول برکات لینے سے روکتا ہے. ہم لوگ اسپرچولی گرو نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہرڈل, ایک چین ہمارے ساتھ ہمیشہ بندھی رہتی ہے کہ ابھی نہیں, وی ڈو ناٹ ہیو دا ریسورسز. لیکن اصل میں ہم لوگوں کا وجود, ہمارا جو فیتھ ہے, اٹس وے بگر دین دیٹ. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ خدا ہم لوگوں کو ورلڈلی چیزوں کے ساتھ بلیس کیوں نہیں کرتا. اصل میں خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو دعا کریں اس سے ہم لوگ اسپوائلڈ ہو جائیں اور دوسرے لوگ دیکھیں کہ یہ قوم تو اسپوائلڈ ہے, یہ جو چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں. بلکہ ہمیں خدا چیزوں کے لیے نہیں چاہیے, ہمیں خدا برکات کے لیے نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں اسپرچول برکتوں کے لیے چاہیے. ہمیں اسپرچولی اسٹرانگ ہونا ہے. ایز چلڈرن آف دا لارڈ ہم لوگ کو ہمبل ہونا چاہیے اور اسی طرح سے لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ خدا کے لوگ ہیں اینڈ دے آر سو ہمبل. تمام تر جو ہم لوگوں کی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ہم لوگوں کو شیپ اپ کرتی ہیں ٹو بی دا ایگزیکٹ فیس آف کرائسٹ, ٹو بی دا ایگزیکٹ ریپرزنٹیشن آف کرائسٹ, بیکاز دیز آر دا تھنگز جو ہم لوگوں کو ہمبلنس کی طرف لے کر جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ خدا نے ہم لوگوں کو کیسی برکتیں دی ہیں اور کیسی برکتیں ہمیں دینے والے ہیں. سو آج کے ہماری ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو جو بھی ہماری ڈیفیکلٹ پرابلمز ہیں, جو ہماری سچویشنز ہیں, ہم لوگوں کو ہرگز ان میں خدا سے دور نہیں جانا بلکہ خدا کے قریب ہونا ہے. کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ انسان ہوتے ہوئے جب بھی ہماری زندگی میں ڈیفیکلٹ پرابلمز آئی ہیں, ڈیفیکلٹ سچویشنز آئی ہیں, تو ہمارا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے چونکہ ہم لوگوں نے خدا کو اوبے کیا ہے یا پھر ہم لوگوں نے خدا کو اوبے کرنا شروع کیا ہے یا ہم نے سوچا ہے اور ہم لوگوں کو ڈیفیکلٹ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہم لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ سب کچھ ہم سے ختم ہو جائے گا. لیکن ہماری سوچ غلط ہوتی ہے. ہم لوگ اگر جب وقت حالات ہمارے خلاف جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے that we are absolutely right, we are in the right direction. So ہم لوگوں نے رکنا نہیں ہے. In fact we have to move forward and we have to move forward firmly this time. جب ہم لوگوں کو اس چیز کا کنفرم ہو گیا that God is on our side and Satan is against us and he is using his full force against us to stop us, that means کہ ہم لوگ شیطان کے کنگڈم کو ہلا رہے ہیں, شیطان کے فورسز کے خلاف ہم لوگ جو کر رہے ہیں. He is afraid of us. So that's the best thing, that is the surety that God is with us and Satan is afraid of us. اور آج کا میسج ہمارا آپ کے لیے یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں اور ہم لوگ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا کہ what to do when things are out of control, ہمیں صرف خدا کے ساتھ اور قریب ہونے کی ضرورت ہے. when we are close enough with God, when we discuss every problem with God, ہم لوگوں کو ایک
ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اپنی پرابلم نظر آتی ہے اور وہ پرسپیکٹیو جو ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے ایمان میں وہی پرسپیکٹیو اسٹرانگ ہونے کا کام کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں that God comforts us in a separate way جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے. جب ہم اس ٹاپک کے لیے تیاری کر رہے تھے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس میسیج کے لیے جب پریپیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ دوسروں کو سمجھانے کے لیے بلکہ ہم خود اس سے بہت سیکھتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی ٹاپک کے بارے میں تیاری کرتے ہیں it teaches us and it re-teaches us اور ہم لوگ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. بیفور وی لیو میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ اسٹوری پہلے بھی سنی ہو. یہ اسٹوری ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جو کہ ایوری ڈے ارلی ان دا مارننگ بیچ پر واک کیا کرتی تھی اور جب وہ بیچ پر واک کر رہی ہوتی تھی تو اس کے فٹ اسٹیپس کے ساتھ 2 فٹ اسٹیپس اور ہوتے تھے اور وہ جانتی تھی کہ یہ خدا کے فٹ اسٹیپس اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ عرصہ کے بعد وہ ایک بہت بڑی پرابلم میں پڑ گئی اور وہ پرابلم بہت ہی سویئر تھی اور ایک دن اس پریشانی میں وہ پھر دوبارہ سے بیچ پر واک کر رہی تھی اور جب اس نے اپنے ساتھ دیکھے تو فٹ اسٹیپس اس کو نہیں نظر آئے اور اس چیز کو دیکھ کے وہ بہت رنجیدہ ہوئی, بہت پریشان ہوئی اور بہت دکھی ہو گئی اور اس نے دعا کی خدا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ فٹ اسٹیپس میرے ساتھ اور زیادہ فرملی چلیں گے کیونکہ جس مشکل سے میں لڑ رہی ہوں مجھے تیری ضرورت ہے. تو اس کو خدا نے جواب دیا کہ جو فٹ اسٹیپس تو اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو, یہ جو فٹ اسٹیپس تجھے نظر آ رہے ہیں یہ فٹ اسٹیپس تیرے نہیں بلکہ یہ میرے ہیں, بیکاز آئی ایم دا ون ہو از کیرنگ یو ناؤ. تو یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جب اپنی ڈیفیکلٹ سچویشنس میں ہیں, پرابلمس ہیں ہم لوگوں کو اپنی سچویشنس میں یہ جاننا چاہیے کہ خدا ہی ہے جنہوں نے ہمیں اٹھا لیا ہے اور وہ ہرگز ہم لوگوں کو ان پرابلمس میں اکیلے نہیں رہنے دیں گے, کیونکہ زبور 91 میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. دیٹ مینس کہ خدا یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو پتھر ہماری روحانی زندگی میں رکھے گئے ہیں ہم لوگوں کو ان سے ٹھیس لگے اور ہم گر جائیں. Thank you very much for watching us. Keep praying and keep have a strong faith and never lose your faith in the difficult situations, because these are the ones who these situations are going to shape us the way God wants us, and we will be like Christ and the world will see Christ in us. Thank you very much.